ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم آ ٹیل آف ٹو سٹیز کی بک تھرڈ کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس 2 لیکچرز میں ہم اس کی فرسٹ 2 بکس کو ڈسکس کر چکے ہیں، جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بک تھرڈ کا نام ہے دا ٹریک آف آ اسٹیشن اور یہ 15 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ چیپٹر کا نام ہے ان سیکرٹ۔ چارلس ڈارنے گیبل کو بچانے کے لیے پیرس پہنچ جاتا ہے۔ ہر جگہ اسے انقلابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اسے ارسٹوکریٹ فیملی کا ممبر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، لیکن ان سے بچ نکلنے کا راستہ صرف اس کے پاس ایک لیٹر ہی ہے جو کہ گیبل نے اسے لکھا ہے، یعنی جسے ریسکیو کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ وہاں جا کے اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی تمام پراپرٹی کو ضبط کرنے اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کہا گیا ہے۔ آخرکار اسے اپنی حفاظت کے لیے 2 سیکیورٹی گارڈز کی مدد لینا پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ پیرس پہنچتا ہے تو اسے لا فورس پریزن کا ایک قیدی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ڈیفارج بحفاظت ڈارنے کو جیل تک پہنچا دیتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ کہتا ہے کہ مسٹر لوری کو اس کی قید کی خبر دے دی جائے، لیکن ڈیفارج اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ جیل میں پہنچ کر اسے قیدیوں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسے بھوت کی طرح دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے قیدی اس پر رحم کھاتے ہیں کیونکہ اسے ان سیکرٹ میں رکھا جانا ہے اور ڈارنے کو اس کا مطلب نہیں پتہ کہ سیکرٹ میں رکھے جانے کا کیا مطلب ہے۔ ڈارنے کو ایک چھوٹے سے سیل میں لے جایا جاتا ہے اور اسے وہاں تنہا ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ چیپٹر 2 کا نام ہے دا گرائنڈ سٹون۔ لوری جب پیرس کی ٹیلسنس بینک کی برانچ میں بیٹھا ہوتا ہے تو شہر کے اندر ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان ہوتا ہے۔ اچانک لوسی اور ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور لوسی اسے بتاتی ہے کہ انقلابیوں نے چارلس ڈارنے کو جیل کے اندر قید کر دیا ہے اور انقلابیوں نے باہر پہنچ کر گرائنڈ سٹون پر ایک بہت بڑے ویپن کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوسی کو دوسرے کمرے میں بھیج کر مسٹر لوری ڈاکٹر مینٹ کو بتاتا ہے کہ لا فورس جیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو انقلابی قتل کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر مینٹ بھی چونکہ جیل میں رہ چکا ہے اس لیے انقلابی لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ وہ ڈارنے کی زندگی بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چیپٹر 3 کا نام ہے دا شیڈو۔ مسٹر لوری بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے اور وہاں جیری کرنچر اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مینٹ کا ایک پیغام ڈیفارج لوری کو پہنچا دیتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈارنے بالکل ابھی تک محفوظ ہے، اور ڈارنے کی طرف سے لوسی کے لیے ایک پیغام لکھا جاتا ہے جو کہ ڈیفارج کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی مسٹر لوری ڈیفارج کو لوسی سے ملوانے لے جاتا ہے تو وہاں مسز ڈیفارج اور ویجنس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ڈیفارج یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ عورت لوسی سے اور اس کی بچی سے ملنا چاہتی ہے تاکہ یہ ان کی حفاظت کر سکے۔ اپنے ہسبینڈ کا پیغام پڑھنے کے بعد لوسی میڈم ڈیفارج کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے ڈارنے کی ہیلپ کرنے کا کہتی ہے، لیکن میڈم ڈیفارج کا رپلائی بہت ہی سرد مہری پر مبنی ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی اچھا جواب نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب مس پروس اور لوسی دوبارہ میڈم ڈیفارج کے پاس آتی ہیں تو میڈم ڈیفارج یہ نوٹ کرتی ہے کہ مس پروس لوسی اور اس کی بیٹی یعنی ینگ لوسی پر بہت زیادہ مہربانی کر رہی ہے۔ چیپٹر 4 کا نام ہے کام ان سٹارم۔ 4 دنوں کے بعد ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ آخرکار جیل پہنچ جاتا ہے اور وہ مسٹر لوری کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنا اثر و رسوخ کس حد تک استعمال کر کے اپنے داماد یعنی ڈارنے کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسے ڈارنے کی حفاظت کی محض ہلکی سی گارنٹی ہی مل سکی ہے۔ اس کے بعد وہ
انقلابیوں کے ہجوم کے ظلم و ستم کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر مینٹ کو اس بات کا پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ لازماً اپنے سن ان لا یعنی ڈارنے کو بچا لے گا۔ ڈاکٹر مینٹ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی ڈارنے کو 1 سال اور 3 مہینے جیل میں گزارنے پڑتے ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر مینٹ 3 پریزنرز کا علاج بھی کرتا ہے، اس لیے پورے پیرس میں اس کا بہت زیادہ چرچا شروع ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 5 کا نام ہے دی ووڈ سائر۔ جب ڈارنے جیل میں ہوتا ہے تو لوسی ہر روز 2 گھنٹے کے لیے ایک ووڈ کٹر کے گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس اینگل سے کھڑی ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ یعنی ڈارنے اسے دیکھ سکے۔ یہ ووڈ کٹر در حقیقت وہی روڈ مینڈر تھا جس کا ذکر پہلے چیپٹرز میں آ چکا ہے۔ اسے لوسی کے اس کام کی خبر ہوتی ہے تو وہ اس پر سختی کرتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر مینٹ لوسی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ ڈارنے کی طرف ایک کس کرے کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ایسا کرتی ہے تو وہاں سے میڈم ڈیفارج کا گزر ہوتا ہے، وہ اسے سلام کرتی ہے۔ ڈاکٹر مینٹ لوسی کو بتاتا ہے کہ کل ڈارنے کا ٹرائل ہوگا۔ چیپٹر نمبر 6 کا نام ہے ٹرمف۔ اگلے دن ٹرائل کے دوران ڈارنے اپنے ڈیفنس میں بہت کچھ کہتا ہے، لیکن پھر بھی جیوری اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی۔ پھر اس کے حق میں ڈاکٹر مینٹ اور مسٹر لوری بولتے ہیں۔ ان دونوں کے دلائل سننے کے بعد جیوری اسے آزاد کر دیتی ہے۔ اس پر لوگ خوشی سے ڈارنے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر گھر تک چھوڑ آتے ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی بیٹی اور اپنی وائف یعنی لوسی سے ملتا ہے اور یہ دونوں مل کر شکرانے کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوسی اپنے باپ کو بھی گلے لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈارنے آزاد ہو کر آیا ہے۔ چیپٹر 7 کا نام ہے اے ناک ایٹ دا ڈور۔ ڈاکٹر الیگزینڈر ڈارنے کی رہائی کو بہت ہی کانفیڈینشیل رکھتا ہے اور لوسی بھی اس کی حفاظت کے متعلق بہت پریشان ہے۔ شام کے وقت یہ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مس پراس بھی جیری کرنچر کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس دوران 4 عجیب و غریب قسم کے شخص ان کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور ڈارنے سے کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ سے جیل کی سزا سنا دی گئی ہے کیونکہ 3 لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی ہے۔ ان کے نام مونسیئر، میڈم ڈیفارج اور ایک اور شخص ہے جس کا نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے، اور کل ڈارنے کا دوبارہ سے ٹرائل ہوگا۔ چیپٹر نمبر 8 کا نام ہے اے ہینڈ ایٹ کارڈز۔ جیسے ہی مس پراس اور جیری کرنچر وائن شاپ میں داخل ہوتے ہیں، مس پراس کی ایک شخص کو دیکھ کر چیخ نکل جاتی ہے جسے وہ پہچان لیتی ہے کہ وہ اس کا بھائی سولومان پراس ہے۔ مس پراس اس کی طرف بھاگتی ہے۔ سولومان اسے خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے اور وہ دکان سے نکل جاتے ہیں۔ کرنچر یہ دیکھنے کے لیے اس شخص کے پیچھے جاتا ہے کہ وہ پہلے کہاں تھا۔ جب وہ ایک تاریک سی گلی پر پہنچتے ہیں تو وہاں سڈنی کارٹر موجود ہوتا ہے جو کہ ابھی ابھی پیرس میں آیا ہے۔ وہ سولومان پراس اور جان بارسٹ کو پہچان لیتا ہے جو کہ انگلینڈ سے ڈارنے کی ٹرائل کے لیے ایک پولیس کا جاسوس بن کر آیا ہے۔ کارٹن بتاتا ہے کہ بارسٹ اب جیل کا ایک انفارمر ہے اور وہ بارسٹ کو دھمکاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹیلسنز میں چلا جائے۔ جیری بھی ان دونوں لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ٹیلسنز پہنچ کر کارٹن مسٹر لوری کو بتاتا ہے کہ ڈارنے دوبارہ سے گرفتار ہو گیا ہے اور ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ اب اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کارٹن بارسٹ کو اس بات کا تھریٹ کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ فرینچ اتھارٹی سے کہے کہ وہ انگلینڈ کا جاسوس نہیں ہے، اور انگلینڈ سے ایک اور سپائی یعنی روجر کلائے بھی وہاں موجود ہے، لیکن اس پر بارسٹ کہتا ہے کہ کلائے تو مر چکا ہے۔ چیپٹر 9 کا نام ہے دا گیم میڈ۔ ایک دوسرے کمرے میں کارٹن اور بارسٹ کو مسٹر لوری بتاتا ہے کہ جیری قبریں کھود کر وہاں سے ڈیڈ باڈیز چراتا ہے اور اس حرکت کی وجہ سے ٹیلسنز کی طرف سے اسے گولی مار دی جائے گی۔ اس پر جیری کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے ایک گریو ڈگر یعنی قبریں کھودنے والا بننے دیا جائے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے کو ٹیلسنز میں ایز اے سرونٹ لے لیا جائے۔ کارٹن مسٹر لوری کو بتاتا ہے کہ وہ اگر ڈارنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ جیل میں اس کی مدد کر دے۔ اگلے دن جب ڈارنے کا ٹرائل ہوتا ہے
تو اس میں 3 لوگوں کا بتایا جاتا ہے جن کی وجہ سے اسے دوبارہ جیل میں آنا پڑا ہے۔ ان میں ڈیفارج اور ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ جب اس بات سے انکار کرتا ہے تو اسے بیسٹیل جیل کے ایک سیل میں لکھا ہوا اس کا خط دکھایا جاتا ہے۔ چیپٹر 10 کا نام ہے دا سبسٹنس آف دا شیڈو۔ دسمبر 1757 میں 2 لوگ ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ سے اس کی میڈیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے اس کی ہیلپ مانگتے ہیں۔ در حقیقت وہ اسے پیرس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں بھائی در حقیقت ٹوینز تھے اور پیزنٹ تھے۔ ان دونوں نے ڈاکٹر مینٹ سے کہا کہ وہ ایک ان کے بھائی اور ایک پیزنٹ کی عورت ہے جس کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر ان کا علاج کرنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس عورت کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے ہسبینڈ اور اس کے فادر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کی بھی ڈیتھ ہو گئی جس کا ریپ کیا گیا تھا۔ ان کی اس حرکت کے بارے میں بتانے کے لیے ڈاکٹر مینٹ نے عدالت کو ایک خط لکھا تھا، کیونکہ یہ دونوں بھائی ایورمونٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ ڈارنے کے انکلز تھے۔ اس لیٹر کے اینڈ پر ڈاکٹر مینٹ نے خود ہی ایورمونٹ فیملی کا ذکر کر دیا تھا، اس لیے جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اسے پکڑ کر جیل میں 18 سال کے لیے قید کر دیا۔ اب چونکہ ڈارنے کا تعلق اسی فیملی سے نکل آیا ہے، اس لیے جیوری اسے ڈیتھ کی سزا دے دیتی ہے۔ چیپٹر 11 کا نام ہے ڈسک۔ ڈارنے کی موت کی سزا سن کر لوسی بہت پریشان ہوتی ہے اور عدالت لوسی سے کہتی ہے کہ وہ آخری مرتبہ اپنے ہسبینڈ کو گلے لگا سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور آخری مرتبہ ایک دوسرے کو فیئرویل کہتے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ بھی پہنچ جاتا ہے۔ ڈارنے اسے بھی تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جب پولیس والے ان سب کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں تو لوسی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کارٹن اسے اٹھاتا ہے اور کوچ تک لے جاتا ہے۔ چیپٹر 12 کا نام ہے ڈارکنیس۔ کارٹن ڈیفارج کی وائن شاپ میں جاتا ہے تو وہاں پر میڈم ڈیفارج دوبارہ اس بات کو نوٹ کرتی ہے کہ کارٹن اور ڈارنے کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے، لیکن ان دونوں میں وہ اس طرح سے فرق کر لیتی ہے۔ کارٹن یہ شو کروا رہا ہے کہ اسے زیادہ فرینچ نہیں آتی۔ کارٹن آتے ہی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میڈم ڈیفارج یہ راز افشا کرتی ہے کہ وہ در حقیقت اسی لڑکی کی چھوٹی بہن ہے جس کا ایورمونٹس نے ریپ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جو در حقیقت اس کی پوری فیملی کے قاتل ہے۔ اس لیے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ڈارنے کے خلاف اس خط کو استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے مرڈر کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر کارٹن فوراً مسٹر لوری کو بتاتا ہے کہ اب ڈارنے کی فیملی یعنی اس کی بیوی لوسی اور اس کی بیٹی بھی خطرے میں ہیں۔ اس کے علاوہ کارٹن لوری سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک کیریج تیار رکھے اور ان سب کے پاسپورٹ تیار رکھے۔ وہ کل 2 بجے انہیں دوپہر کے وقت یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ چیپٹر 13 کا نام ہے 52۔ ڈارنے کی سزا کی شام وہ لوسی، ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ اور مسٹر لوری کو ایک خط لکھتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے دن 1 بجے دوپہر کارٹن اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ پھر کارٹن ڈارنے سے ایک خط لکھواتا ہے اور وہ ڈارنے کو ڈرگ دے دیتا ہے تاکہ وہ ذرا مدہوش ہو جائے۔ اسے مدہوش کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے کپڑے چینج کر لیتے ہیں۔ اب کارٹن ڈارنے بن جاتا ہے اور ڈارنے کارٹن بن جاتا ہے۔ اس بات کا جیل کے دونوں گارڈز کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کارٹن انہیں بلیک میل کر کے کسی طریقے سے ڈارنے کو جیل سے باہر بھجوا دیتا ہے۔ یعنی اب کارٹن خود ڈارنے کی جگہ سزا لینے کے لیے تیار ہے۔ پورے 2 بجے کارٹن کو ڈارنے سمجھ کر موت کی سزا کے لیے باہر لایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے قیدی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ در حقیقت ڈارنے نہیں بلکہ کارٹن ہے۔ صرف وہاں کی 1 درجن کو ہلکا سا شک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے گیلوٹین کی طرف جاتے ہوئے کارٹن کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کوچ تیار ہو جاتی ہے جس میں مسٹر لوری، ڈاکٹر مینٹ،
لوسی، اس کی بیٹی اور ڈارنے سوار ہو جاتے ہیں اور پیرس سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی ڈارنے کارٹن کی حیثیت سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ چیپٹر 14 کا نام ہے دی نیٹنگ ڈن۔ میڈم ڈیفارج ویجینس اور جیکویز 3 کو یہ بتاتی ہے کہ وہ ڈارنے کی ایگزیکیوشن کے بعد اس کی پوری فیملی یعنی ڈاکٹر مینٹ، لوسی اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرنے والی تھی۔ اس دوران مس پروس اور جیری بھی تیاری کر کے مسٹر لوری سے آ ملتے ہیں اور جیری کہتا ہے کہ اگر وہ انگلینڈ چلا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے گریو ڈگنگ کا کام چھوڑ دے گا۔ جب مس پروس جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو میڈم ڈیفارج اندر داخل ہوتی ہے۔ اس وقت مس پروس کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ لوسی اور اس کی بیٹی کی حفاظت کر سکے۔ اگرچہ مس پروس اور میڈم ڈیفارج کو ایک دوسرے کی زبان تو سمجھ نہیں آتی، لیکن انہیں اتنا پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ میڈم ڈیفارج لوسی اور اس کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے گن نکال دیتی ہے۔ مس پروس ان کی حفاظت کے لیے اس گن کو ایک سائیڈ پر کرتی ہے تو گن چل جاتی ہے۔ اس سے میڈم ڈیفارج خود ہی ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مس پروس سیدھی جیری کے پاس کیتھیڈرل میں جاتی ہے جہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ چیپٹر 15 کا نام ہے دی فٹ سٹیپس ڈائی آؤٹ فار ایور۔ 52 قیدیوں کو ایک کیریج پر بٹھا کر پیرس کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اور تمام لوگ ایورمونٹ فیملی کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس گاڑی میں بیٹھا ہوا کارٹن لوگوں کی چیخو پکار کو اگنور کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس درزن پر فوکس کرتا ہے جس نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں گیلوٹین پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں ویجینس اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ میڈم ڈیفارج یہاں پر ان لوگوں کی سزائے موت دیکھنے کیوں نہیں آئی، حالانکہ وہ اپنی ہی گولی لگنے سے قتل ہو چکی ہے۔ مرنے سے پہلے کارٹن ایک مرتبہ تمام لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ اس کی وجہ سے آزادی سے فرانس سے باہر چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے خیالات میں لوسی اور ڈارنے کے ایک بیٹے کو بھی دیکھتا ہے جس کو وہ کارٹن کا نام دیتے ہیں اور وہ کارٹن ہی کی طرح ہمیشہ ان کی مدد بھی کرے گا۔ لوسی کے بارے میں یہی باتیں سوچتے ہوئے کارٹن کو گیلوٹین پر لا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے زندگی میں سب سے بڑا کام کر دکھایا ہے۔ یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں فرینچ ریولوشن کا تھیم ملتا ہے، فرینچ ریولوشن کی وجہ سے ہونے والی وائلنس اور کروئلٹی کا تھیم ملتا ہے، لوگوں کی سیکریفائس کا تھیم ملتا ہے اور انجسٹس کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کلاس ڈیفرنس کا تھیم ملتا ہے جو کہ در حقیقت فرینچ ریولوشن کی بنیاد بنا تھا۔ یہاں پر یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اس پورے ناول کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر A Tale of Two Cities کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ Thank you for attending these lectures.